اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بے حد کرم، اس کا فضل ہے کہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر موت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، چاند اور سورج نے بتایا، لوگوں نے اپنے محل کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر جا گیا تو بتایا کہ ایک دن ہم سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ قرآن نے بتایا، نبی نے بتایا، دن اور رات نے بتایا، اور بڑے بڑے محلات کو چھوڑنے والوں نے بتایا کہ ایک دن تمہارے اوپر بھی یہ معاملہ آنے والا ہے۔ لیکن معلوم ہونے کے باوجود ہم جو لاپرواہی میں ہیں، غفلت میں، معلوم ہے کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جس طریقے سے آج ہم نے غسل کیا ہے، آج ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، اور اگر اللہ نے استطاعت دی تھی تو خوشبو وہ استعمال کی۔ ہم نے خود نہایا، خود غسل کیا، خود کپڑے پہنے، خود خوشبو لگائی، اور خود اپنے پیروں کے طاقت پر یہاں تک پہنچے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم خود نہیں نہائیں گے بلکہ نہلائے جائیں گے، ہم خود کپڑے نہیں پہنیں گے بلکہ پہنائے جائیں گے۔ اس دن ہم خود نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے بلکہ لے جائے جائیں گے، اور پھر ہماری نماز پڑھی جائے گی، اور پھر اس راستے پر پہنچا دیا جائے گا جس راستے کی پہلی منزل قبر ہے۔ آج ہم خود نہائے، خود پہنے، خود مسجد تک آئے، لیکن اس دن ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہمیں نہلایا جائے گا، ہمیں کپڑے پہنائے جائیں گے، ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھایا جائے گا۔ پھر ہم اس دن نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ لوگ ہماری نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد اس راستے پر پہنچا دیا جائے گا جو راستہ بارگاہ الہی تک جاتا ہے، گویا کہ قبر۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو متقی بنا دے۔ یقین ہونے کے باوجود لاپرواہی،
کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ جب موت ان کے اوپر واقع ہونے لگی، یاکونی کا عالم ہے، آپ نے اپنے بچوں کو بلایا اور فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ زمین کے بارے میں نہیں بتایا، جائیداد کے بارے میں نہیں بتایا، مال و متاع کے بارے میں نہیں بتایا، نہ پوچھا اس کے بارے میں، پوچھا کس کے لیے؟ ما تعبدون من بعدی، اب تو میں جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹے بھی جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو معبود تھے، اسحاق کے جو معبود تھے، ان تمام لوگوں کے جو معبود تھے، ان معبود کی ہم عبادت کریں گے، یعنی ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ دنیا سے جا رہے ہیں، بیٹوں کی فکر ہے۔ آج ہم دنیا سے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے بیٹوں کی فکر نہیں ہے۔ دنیا میں زندہ ہیں، اچھی صحت ہے، پر بیٹوں کی فکر نہیں ہے، کیسے بیٹے ہمارے جنت میں جانے والے بن جائیں اور جہنم سے بچ جائیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ دنیا میں بیٹے کا ہاتھ جل جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، دنیا کے اندر بیٹے کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ماں باپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، دنیا کے اندر بیٹے کی طبیعت خراب ہو جائے تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اے اللہ کے ماننے والو، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والو، اس جہنم سے اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ہے کوئی فکر؟ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ نوجوان بیٹا اس دنیا سے جا رہا ہے، موت آ رہی ہے، ماں کو تکلیف ہے، باپ کو تکلیف ہے، گھر والوں کو تکلیف ہے، سارے لوگ آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، لیکن آج بیٹا صحت مند ہے، باپ یہ نہیں کہتا بیٹے مسجد میں جایا کر، نماز کا اہتمام کیا کر، تیرے اوپر نماز فرض ہے۔ بیٹے ماہ رمضان کا مہینہ آ گیا، روزہ تیرے اوپر فرض ہے۔ بیٹے اگر تو نے بہت پیسہ کما لیا ہے، تو نے دولت کو اکٹھا کر لیا ہے، تو تیرے اوپر زکوٰۃ کا دینا فرض ہے۔ ہے فکر کوئی؟ کوئی فکر نہیں۔
اور جب بیٹا اس دنیا سے جائے گا تو ماں کی آنکھوں سے آنسو، باپ کی آنکھوں سے آنسو، رشتہ داروں کی آنکھوں سے آنسو، جوان بیٹا، کریل جوان بیٹا اس دنیا سے جا رہا ہے، سارے لوگ رو رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، بیٹے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے جواب دے دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ ابا جان، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کے معبود ہیں ہم ان کی عبادت کریں گے، جو ابراہیم کے معبود ہیں، اسماعیل کے معبود ہیں، اسحاق کے معبود ہیں، اس پروردگار کی ہم عبادت کریں گے۔ اور کوئی باپ، کوئی ماں اس دنیا سے جب جاتی ہے تو آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ ماں نے، باپ نے بیٹوں کو وصیت کی ہو کہ بیٹے ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں، تم دین پر قائم و دائم رہنا، اسلام پر قائم و دائم رہنا، اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا۔ بیٹا بمبئی جائے، سعودی جائے، یہ بھی ماں باپ نہیں کہتے بیٹا نماز پڑھنا، مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ معمولی زندگی ہماری اور آپ کی ایک ایک دن ختم ہو رہی ہے۔ جو گود میں بچے ہیں وہ چلنے والے بن رہے ہیں، جو جوان ہو گئے وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، جو بوڑھے ہو گئے وہ قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر ایک کا سلسلہ لگا ہوا ہے، اور ہر ایک کو اپنے آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آخرت کو سجانے کی ضرورت ہے، اپنے آخرت کو بنانے کی ضرورت ہے، اور بنانے کی جگہ یہی ہے، مرنے کے بعد کوئی موقع نہیں۔ سانسیں چل رہی ہیں، روح اور جسم سے تعلق جڑا ہوا ہے، آپ اس میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ سے توبہ و استغفار کر لو، گناہوں کی معافی تلافی کر لو، اچھے اعمال کر کے اس دنیا سے چلے جاؤ، تو پھر میرے دوستو کامیابی کی منزل پر آپ پہنچیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے موت کا کوئی غم نہیں ہے، ہمیں اپنی قبر پر کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنے حساب و کتاب کے دن پر کوئی رنج نہیں ہے۔ ہم تو دنیا کی چمک اور دنیا کی تمک میں ایسے مشغول ہیں کہ ہمیں اپنی موت تک یاد نہیں۔ قرآن موت کے بارے میں بتایا، اللہ کے نبی نے موت کے بارے میں بتایا، چاند اور سورج نے موت کے بارے میں بتایا، بڑے بڑے لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر قبر میں گئے، ان محلات نے موت کے بارے میں بتایا،
جس محل کو تیار کرنے کے لیے دن اور رات اس بندے نے ایک کیا تھا اور اس کی آرائش اور میں رہنے کے لیے بندے نے سب کچھ قربان کیا تھا، لیکن وہ محل، وہ گھر، وہ مکان بندہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ ہم سب کو چھوڑ کے جانا ہے، ہم سب کو اس قبر کی تاریکی میں اترنا ہے۔ وہ قبر روز مرہ اعلان کرتی ہے اور کہتی ہے انا بیت الواحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت الظلمات، میں تاریکی کا گھر ہوں، انا بیت الحیت والاقارب، میں سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میرے پاس آنا تو تیاری کر کے آنا۔ ہو رہی تیاری؟ اذان ہوتی ہے، ٹھنڈک لگ رہی ہے، مسجد میں نہیں آ پا رہے۔ دنیا کے اندر، دنیا کے لیے سب کچھ کرنا آسان ہے۔ اس ٹھنڈک میں، ایسی ٹھنڈک جہاں پانی کو ہاتھ میں لینا مشکل ہو، اس ٹھنڈک میں لوگ کھیتوں میں رات دن پانی چلاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کا یقین بنا ہوا ہے کہ 3 مہینے کے بعد وہ رزلٹ دے گا۔ وہ کھیت ایک مانی ڈالا تھا تو 4 اور 5 مانی ملیں گے، اس کا یقین بن گیا۔ اس لیے رات میں پانی چلانا اس کے لیے آسان ہے، دن میں پانی چلانا اس کے لیے آسان ہے، ٹھنڈک میں پانی چلانا اس کے لیے آسان ہے، لیکن اس جگہ کے لیے یقین ہمارا کمزور ہونے کی بنیاد پر مسجد میں آنا ہم سب کے لیے بڑا مشکل ہے۔ کھیت ہی رہ جائے گا، مکان ہی رہ جائیں گے، دکان ہی رہ جائیں گے، اچھے اچھے محل یہیں رہ جائیں گے۔ جو کچھ جائے گا آپ کے ساتھ وہ اعمال جائے گا، اعمال جائے گا۔ میرے دوستو، قبر کے اندر سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو قبر کے اندر رکھتے ہیں تو جو منکر نکیر سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اب رب کو جب مانا ہوگا تب تو کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ رب کو نہیں مانا، رب کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی نہیں گزاری تو نہیں کہہ سکتا میرا رب اللہ ہے۔ مانا ہوگا، اللہ کے حکم پر چلا ہوگا تو فوراً کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ فرشتہ پوچھے گا من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے؟ نبی کی رسالت کا اقرار کیے ہوگے، نبی کے کلمے کی صداقت اور سچائی پر یقین ہوگا، کلمے کے مطابق زندگی ہوگی، نبی کی ایک ایک سنت پر عمل ہوگا تو کہہ دو گے میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر نہیں تو کہے گا ہائے افسوس، مجھے تو معلوم نہیں۔ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ دین پر چلے ہوگے، شریعت پر عمل کیے ہوگے، کہہ دو گے میرا دین دین اسلام ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا، قیامت کی صبح تک بندہ اس قبر کے اندر سوئے گا، اللہ جنت کی کھڑکی کو کھول دے گا، بندہ سوتا رہے گا، قیامت برپا ہوگی تب وہ اٹھے گا۔ اور خدا نہ خواستہ
اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں رہے، ہم نے اللہ کو نہیں مانا، نبی کی رسالت کا ہم نے انکار کیا، نبی کی سنتوں کو ہم نے پامال کیا، ہم دین اسلام پر زندگی نہیں گزارے، تو میرے نبی نے فرما دیا کہ وَإِمَّا حُفْرَةٌ مِّنْ حُفْرِ النَّارِ، وہی قبر اس بندے کے لیے جہنم کا گڈھا بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، ہمارے آبا و اجداد جو قبروں میں جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ تو بولو بھائی، تیاری کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تیاری کی ضرورت ہے۔ کب یہ 6 فٹ جسم سے روح پرواز ہو جائے، بولنے والی زبان بند ہو جائے، دیکھنے والی آنکھ بند ہو جائے، اٹھانے والے پیر رک جائیں، پکڑنے والے ہاتھ جب رک جائیں، کب کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن ایک دن اس کا آنا برحق ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کتنا بھی دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزار لو، کتنا ہی برائیاں کر لو، بے حیائی اور بے شرمی میں 24 گھنٹے ڈوبے رہو، لیکن میرے دوستو ایک دن قبر کے گڈھے میں اترنا پڑے گا، اس سے کوئی بچا نہیں سکتا، نہ کوئی بھاگ سکتا ہے۔ اس لیے اپنی فکر کریں، اپنی اولادوں کی فکر کریں، اپنی معاشرے کی بھی فکر کریں، ہر ایک کی فکر کریں، ہر ایک کو خوشامد کریں کہ مسجد کو آباد کریں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، توبہ و استغفار کریں۔ آج جو حالات بن رہے ہیں، ہم رونے والے نہیں بن رہے ہیں، مہلک بیماریاں چل رہی ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں بہایا ہے، اللہ کے سامنے توبہ و استغفار نہیں کیا ہے، وہی غرور، وہی گھمنڈ، وہی جوانی کا نشہ، وہی مال کا نشہ۔ میرے دوستو، یہ نشہ ختم ہونے والا ہے، اس نشے کو اتار دو، اپنے اندر نرمی پیدا کرو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کرو، اپنے آپ کو توبہ و استغفار کرنے والے بناؤ، تب تو پھر عزت کی بلندی پائیں گے، تب تو سرخروئی ملے گی، تب تو عزت کے مقام پر پہنچیں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اپنے بارے میں، اپنی اولادوں کے بارے میں فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔